نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کل کے درس میں اخلاص نیت کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کی تھی۔ آج انشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کی فضیلت کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین کی طلب کرنا یعنی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمان خواہ وہ عورت ہو یا مرد، اس پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ علم دین آپ کسی زبان میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، کسی زبان میں بھی آپ علم دین سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان میں آپ علم دین سیکھیں۔ آپ کو جون سی زبان آتی ہے، جس زبان میں بھی آپ حاصل کرنا آپ کے لیے آسانی ہے تو آپ اس زبان میں علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو اپنے علماء سے یا مسجد کے امام سے آپ علم دین ضرور سیکھیں۔ کسی مسئلے کا نہیں پتہ چلتا، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو علماء سے ضرور پوچھیں، اور اس میں شرم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ چھوٹی عمر ہے یا بڑی عمر ہے، علماء سے پوچھ کر علم دین حاصل کریں۔ اور جن عورتوں کو پڑھنا نہیں آتا ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے علم دین حاصل کریں۔ کم از کم اتنا تو علم دین حاصل کریں کہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکیں، اپنی نماز کو ٹھیک کر لیں، وضو کو ٹھیک کر لیں، اور حج، زکوٰۃ، اسی طرح روزے، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، ان کو یہ کم از کم سیکھ لینا چاہیے۔ اتنا تو کم از کم علم دین سیکھنا چاہیے، کم از کم۔ ایک اور حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن کریم کی سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز نوافل سے بہتر ہے۔ اور اگر تم کہیں جا کر ایک مضمون علم دین کا سیکھ لو، خواہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نماز نوافل سے بہتر ہے۔ یہ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، آگے ہو کے بیٹھے۔ اس حدیث سے علم دین حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی۔ دوسرا یہ ثابت ہوا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جب عمل ہی نہیں کرنا تو پھر سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، جب عمل ہی نہیں کرنا تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، دونوں حالتوں میں فضیلت حاصل ہوگی۔ عمل کر سکو تب بھی فضیلت حاصل ہوگی، اگر عمل نہیں کر سکتے تب بھی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، علم دین کی بات معلوم ہوگی، علم دین حاصل کیا ہوگا تو انسان گمراہ ہونے سے بچ جاتا ہے، اور گمراہ ہونے سے بچنا یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ دوسری، جب علم دین کی بات معلوم ہوگی تو انشاءاللہ کبھی تو عمل کی توفیق ہو جائے گی، کبھی تو۔ اور تیسری وجہ، جب علم دین کی بات معلوم ہوگی تو کسی کو بھی بتلا دے گا، اور یہ بھی ضرورت اور ثواب کا کام ہے کہ جب آپ کو علم دین کی کوئی بات معلوم ہے آپ کسی کو بتلا دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ ایک حدیث میں آیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان آدمی کوئی علم دین سیکھے اور پھر
اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ یہ سب سے بڑا، یہ سب سے افضل صدقہ ہے کہ کوئی بات علم دین کی سیکھے پھر اس کو آگے سکھائے، یہ افضل صدقہ ہے۔ اس لیے آپ کوئی بھی علم دین کی بات سیکھیں تو کوشش کر کے آگے اپنے دوست احباب میں، اپنے گھر والوں کو یہ علم دین سکھائیں۔ سورۃ التحریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو علم دین سکھانا ضروری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو علم دین سکھانا فرض ہے، نہیں تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اگر بیوی دیندار ہے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی دین کے مطابق کرے گی، اور پھر یہی بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ یہی بچہ جس کی تربیت دین کے مطابق ہوگی، یہ اچھا شوہر ثابت ہوگا، اچھا بھائی ثابت ہوگا، اور یہی بچہ اچھا باپ ثابت ہوگا، یہی بچہ اچھا دادا ثابت ہوگا۔ اس لیے علم دین خود بھی حاصل کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی علم دین سکھانے کی کوشش